الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ سورہ نون کی جو تلاوت کی ہے 4 نمبر، اس کا ترجمہ یوں ہے: اور بے شک آپ اخلاق کی عظمتوں کے مالک ہیں، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین، پیارے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کی گفتگو ہو رہی تھی، اور اخلاق کی 360 شکلیں آپ نے بتائی ہیں۔ اس میں سے جو آپ کی صفت قناعت ہے، زہد و تقوی ہے، اس کو بیان ہو رہا تھا۔ تو آئیے اور ایک واقعہ آپ سماعت فرمائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین رحمۃ اللہ علیہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک روز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر کو مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو آپ بھی اسی وقت چلچلاتی دھوپ میں باہر تشریف لائے اور مسجد کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو پوچھا: یا ابا بکر ما اخرجک فی هذه الساعۃ؟ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت کیوں آپ گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آئے ہیں؟ آپ نے جواب دیا: بھوک اور فاقہ کی وجہ سے کسی پہلو آرام نہیں آ رہا تھا، اس لیے مسجد میں جانے کا قصد کیا۔ آپ نے عرض کی: اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں بھی اس چلچلاتی دھوپ میں اسی وجہ سے مسجد کی طرف جا رہا ہوں۔ اسی دوران ہی سرور عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے اور اپنے دونوں محبوب دوستوں سے پوچھا کہ اس وقت تم گھروں سے نکل کر کدھر جا رہے ہو؟ دونوں حضرات گرامی نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلسل فاقہ کی وجہ سے کسی پہلو قرار نہیں آتا تھا، اس لیے اللہ کے گھر یعنی مسجد کا ارادہ کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرمایا: انا والذی نفسی بیدہ ما اخرجنی غیرہ، بخدا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے اس وقت گھر سے باہر ہونے کی وجہ بھی یہی ہے۔ تینوں حضرات پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ انہیں جب اس حقیقت کا علم ہوا، آپ نے ایک بکری ذبح کی، اسے پکایا، بھونا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بھونی ہوئی بکری کا ایک حصہ کاٹا، اسے روٹی پر رکھا، فرمایا: اے ابو ایوب، یہ میری لخت جگر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پہنچا دو، کیونکہ اس نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ جب سب نے شکم بھر کر کھانا کھا لیا
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی وہ نعیم ہے جس کے بارے میں قیامت کے روز تم سے پوچھا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ بات صحابہ کرام پر بہت بوجھ بن گئی، بجلی بن کر گری، تو سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے پھر اس نسخہ بھی بتایا دیا۔ فرمایا جس وقت تم کھانے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ تو کہو بسم اللہ، پھر جب شکم بھر لو تو کہو الحمدللہ الذی اشبعنا وانعم علینا وافضل فإن ھذا کفاف ھذا۔ ترجمہ کیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ ذات جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہم پر انعام کیا، اور وہ ذات سب سے زیادہ افضل ہے، بے شک یہ کافی ہے، یہ اس کا بدلہ ہو جائے گا اور ان نعمتوں کے بارے میں پھر تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، ابن عدی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آپ نے تمام صحابہ کرام کو خطاب فرمایا، ان ایمان افروز ہدایات سے سرفراز کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس لا یحملنکم العسر علی طلب الرزق من غیر حل فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم توفنی فقیرا ولا توفنی غنیا واحشرنی فی زمرۃ المساکین فإن اشقى الاشقیاء من اجتمع علیہ فقر الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ترجمہ کیا ہے کہ اے لوگو، تمہیں تنگ دستی اور غربت اس بات پر برانگیختہ نہ کرے کہ تم حرام ذریعہ سے رزق طلب کرو، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اے اللہ میری وفات ہو تو فقر کی حالت میں مجھے غنی کر کے اس دنیا سے رخصت نہ فرمانا، میرا حشر بھی زمرۃ المساکین میں ہو۔ اس ارشاد گرامی کا جو آخری جملہ از حد غور طلب ہے، فرمایا سب سے زیادہ شقی اور بدبخت وہ ہے جس کے لیے یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، جب تک وہ زندہ رہے فقر و فاقہ اس کا مقدر ہو، اور آخرت میں وہ ابدی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔